بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی فرضیت کے موقع پر فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اسلام میں ایمان کے بعد 4 بڑی چیزیں فرض ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ اس دوران آپ کے ذمے کوئی بھی عبادت امت کے لیے نہیں تھی، کچھ امور جو آپ کی ذات کے لیے خاص تھے، لیکن امت کو جو پہلا فرض دیا گیا ایمان کے بعد، وہ نبوت کے 11ویں سال جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، غالباً ہجرت سے 2 یا 1.5 سال پہلے، اور معراج پر آپ کو نماز کی فرضیت دی گئی۔ پھر آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے۔ یہاں آپ نے 18 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی، اور تحویل قبلہ سے 15-16 دن قبل رمضان کے مہینے میں یہ روزہ ہمارے ذمے فرض کیا گیا۔ اس سے قبل آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے اس روزے کے رکھنے کا حکم دیا، لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد پھر آپ نے وہ روزہ رکھنا، اس کو نفل قرار دیا، فرضیت اس کی ختم ہو گئی۔ دوسری ہجری میں زکوٰۃ اس امت پر فرض کی گئی کہ آپ اپنے مال میں سے 40واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام پر دیں۔ اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ رمضان المبارک کی فرضیت جو ہوئی ہے، اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ پہلے جو روزے تھے وہ آپ کو ایسے رکھنے تھے کہ سونے سے قبل آپ جو کچھ کھا لیتے بس وہی آپ کے لیے اجازت تھی۔ جب آپ ایک مرتبہ سو جاتے تھے تو پھر اگلے دن مغرب تک آپ کو کچھ کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک صحابی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ پورا دن روزہ رکھا، مغرب کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے تو آنکھ لگ گئی، اور پھر جب اٹھے تو کھانے کی اجازت نہیں تھی، تو اس کی وجہ سے کافی نقاہت آئی۔ آپ علیہ السلام اس رمضان المبارک میں آپ کے 3 خاص کام ہوا کرتے تھے۔ ایک تو آپ پورے مہینے کا روزہ اس مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، شعبان میں اکثریت روزے رکھتے تھے۔ دوسرا کام، آپ تلاوت بہت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا کام یہ کہ آپ کی سخاوت اس مہینے میں بہت بڑھ جاتی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے والا بنائے۔ والسلام۔